لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اپنی زندگی سے پیار نہیں کرتی، وہ اپنی زندگیوں سے محبت نہیں کرتے، لیکن میں اپنی زندگی سے پیار کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک بار ملی ہے، آپ اسے پیچھے مڑ کر دوبارہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو صرف ایک ہی موقع ملتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو پہلے ہی اپنی زندگی ضائع کر چکے ہیں اور اب آپ اسے مزید ضائع کرنا نہیں چاہتے؟ در حقیقت آپ اسے تیزی کے ساتھ اوپر چڑھانا اور انتہائی حد تک بہتر بنانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے ماضی کی غلطیوں کو سدھار سکیں۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ میں اسے کہتی ہوں ایسی زندگی گزارنا جس سے آپ کو محبت ہے، لیکن غالباً یہ بھی کہا جاتا ہے جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اس سے محبت کرنا، جبکہ میرا خیال ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اتنا پرجوش نہیں ہوتے۔ آج میں آپ کو یہ سکھاؤں گی کہ آپ وہ زندگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ محبت کریں۔ تو آپ یہ سوچیں گے زبردست، میں ایک بالکل نئی زندگی حاصل کرنے والی ہوں، میں خوش ہوں کہ آج رات یہاں موجود ہوں۔ اگر آج میں آپ کو یہ سکھاؤں کہ اپنی موجودہ زندگی سے کیسے محبت رکھنی ہے تو آپ ایسے ہوتے ہیں، بالکل نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ سنیے، جس چیز پر آپ توجہ دیتے ہیں آپ اپنی زندگی میں وہی کچھ حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کیمرہ ہے، اس سے ہم پیاری تصویریں کھینچ سکتے ہیں۔ دیکھیے، جس طرف بھی دیکھوں گی میں وہاں کی تصویر لے سکتی ہوں۔ میں نیلے لباس والی خاتون کی تصویر لے رہی ہوں، یہ نکل آئی۔ آپ جانتے ہیں اسی طرح جتنی زیادہ چیزوں پر ہم توجہ کرتے ہیں، اگر آپ مشکلات کی طرف اپنی نظریں لگائیں تو اتنا ہی زیادہ آپ مشکلات میں گھرتے جاتے ہیں۔ آمین۔ لیکن اگر ہم توجہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، میں اور کس کی تصویر لے سکتی ہوں؟ چلے ڈیو کی طرف متوجہ ہوتی ہوں کیونکہ یقیناً وہ خوش شکل ہے۔ جی ہاں، آمین۔ واو، میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیے یہ خوبصورت ہے نا؟ اب دیکھیں، یہ سستا ہی ہے، آپ جہاں بھی جائیں بہت سی تصویریں لے سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل آپ سیلفیز یعنی اپنی تصویریں کھینچنے میں ماہر ہیں، لہٰذا یہ صرف ایک مثال ہے کہ جس چیز پر آپ کی توجہ ہوگی آپ کو وہی حاصل ہوگا، جس طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے وہ چیز آپ کی زندگی میں بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کی زندگی اپنا توازن کھو بیٹھتی ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے تو اسے دیکھتے دیکھتے آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدترین حالات میں ہے، اور جب کوئی اور آپ کی زندگی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش اس کی زندگی آپ کی زندگی کی طرح ہو، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کافی عرصے پہلے آپ نے دیکھنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ آپ اپنی زندگی کی ان چیزوں کو دیکھنے میں مصروف ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ شاید آپ نے کسی سے شادی کی تو پھر آپ نے اس کی ان چیزوں پر زیادہ توجہ دی جو آپ کو پسند نہیں تھی، اور آپ ان چیزوں کو بھول گئے جو کہ اس میں آپ کو پسند تھی اور جن کی وجہ سے آپ اسے شادی کرنا چاہتے تھے۔ کیا آپ نے کسی اور کی طرح کی زندگی کی خواہش کی؟ کاش میری زندگی تمہاری طرح ہو، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری جیسے دکھائی دوں، میری ٹانگیں تمہاری جیسی ہوں، میری خواہش ہے، میری خواہش ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا یا کہا میں خوش رہوں گی جب چھٹی آئے گی کیونکہ مجھے اپنی نوکری سے نفرت ہے، میں خوش ہوں گی جب مجھے نئی نوکری ملے گی، میں خوش ہوں گی جب مجھے نیا گھر ملے گا کیونکہ یہ گھر بہت چھوٹا ہے، جب میری شادی ہوگی تو میں خوش ہوں گی، اگر میری شادی نہ ہوتی تو میں خوش ہوتی، اگر میرے بچے ہوتے تو میں خوش ہوتی۔ مجھے بس بچوں کی خواہش ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھی کو ابھی بچوں کی خواہش نہ ہو اور آپ بضد ہیں کہ اگر بچے نہ ہوئے تو آپ خوش نہیں ہوں گی، اور پھر آپ کسی سے کہہ رہی ہوں گی کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور اس گھر سے باہر نکلیں گے تو میں خوش ہوں گی، اور غالباً آپ پھر ناخوش ہوں گی کیونکہ آپ کا گھر خالی ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک ہم خداوند میں خوش رہنا نہیں سیکھ لیتے تب تک ہم ناخوش ہونے کے اسباب ڈھونڈتے رہتے ہیں۔